سن 1973 کا آئین، اس کے تمام تر اسلامی دفعات، اس میں موجود مسلمان کی تعریف، قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ترمیم، کل بھی اتفاق تھا تمام مکاتب فکر کا، آج بھی اتفاق۔ کس فرقے کے عقائد اور اس کی فقہ کے تابع ہونا چاہیے نظام، اس کے لیے بھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی، جس میں ماہرین شریعت بھی ہیں، ماہرین آئین قانون بھی ہیں، اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی۔ اور آج تک جتنی سفارشات قانون سازی کے لیے مرتب ہوئی ہیں، 99% سفارشات پر اتفاق ہے، کونسل کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اور کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا۔ اب مکاتب فکر اتفاق کر لیا ہے۔ اگر قانون سازی نہیں کر رہے تو آپ لوگ نہیں کر رہے، ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ سفارشات بھی موجود ہیں، ایک سفارش پر نہ آج تک بحث ہوئی ہے اور نہ قانون سازی ہوئی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ پھر بھی علماء ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ فرقہ وارانہ عناصر جب آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اشتعال پیدا کرتے ہیں، تب پیدا کرتے ہیں جب ہماری ریاست کو اور ریاست کی کسی حکومت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، اللہ نے بجھائی۔ سو اللہ کا کام بجھانا ہے، تو ہم اللہ کے نمائندے، اور تمہارا کام شیطانوں والا ہے، تم شیطانوں کے نمائندے، تمہیں اپنا کام مبارک، ہمیں اپنا کام مبارک۔ میرے محترم دوستو، لیکن میرے محترم دوستو، ہماری جو پارلیمانی جدوجہد ہے، کیا حالات بنے یہاں پر، فرقواریت کی بنیاد پر لوگوں کا کتنا خون کیا گیا۔ مجھے بھی اپنے ساتھیوں نے رابطے کیے کہ جی ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں بندوق کی اجازت دے دو۔ ہم نے کہا نہیں، یہ جمعیت کا روش نہیں۔ کہنے لگے پھر ہم سیٹ ہار جائیں گے۔ میں نے کہا ہار جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک سیٹ ہارنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنے منہج کو تبدیل نہیں کرنا، اشتعال میں نہیں آنا، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ آج اگر مدارس پاکستان سے وابستہ ہیں، آج اگر علماء پاکستان سے وابستہ ہیں، آئین سے وابستہ ہیں، قانون سے وابستہ ہیں،
ملک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، پھر سزا کس چیز کی ان کو دی جا رہی ہے؟ تمام تر وفاداریوں کے باوجود اگر اس طبقے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو پھر مان لو کہ نہ مولوی دہشت گرد ہے، نہ مدرسہ دہشت گرد ہے، نہ یہ دہشت گردوں کے مراکز ہیں، لیکن الزام چسپاں کر دو تاکہ اس الزام کے سہارے پر تم ان کو دیوار سے لگاؤ اور دنیا کو تسلی دو کہ ہم تو پاکستان میں دہشت گردی سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر اس عنوان سے ڈالر کماتے رہو۔ ہمارے خون پر ڈالر کماتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کی اقتصاد چلے گا اس بات پر کہ تم مدارس کا کو کھنڈرات بناؤ، علماء کا قتل عام کراؤ، انہیں آپس میں لڑاؤ، انہیں دہشت گرد کہو، ان کے حقوق پامال کرو، ان کو انسانی حقوق سے محروم کر دو۔ سو ہم نے برداشت کیا، ہم بھی وقت کا انتظار کرتے رہے، پھر 26ویں ترمیم پر آ کر پھنسے یا نہیں؟ یقیناً اس کا بار بار تذکرہ بھی ہوا ہے، آپ حضرات وکیل حضرات تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ آئین بنا اس وقت ساری اپوزیشن موجود تھی، تمام مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی موجود تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تمام مکاتب فکر موجود تھے، پورے اپوزیشن موجود تھی۔ 17ویں ترمیم آئی، MMA موجود تھی۔ 18ویں ترمیم آئی، ساری اسمبلی موجود تھی، لیکن 26ویں ترمیم کے مسئلے پر بمقابلہ حکومت کے صرف جمعیت علماء اسلام تھی، اکیلے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ایک کردار ملا، اور اس کردار ادا کرنے میں ہم تنہا تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، لیکن وہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھی۔ ہم ان کو قدم بقدم صورتحال سے آگاہ کرتے رہے، ان کو اعتماد میں لیتے رہے۔ اگر انہوں نے نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پر ہمیں اعتراض ہے، ہم اس کو بھی مسئلہ بناتے تھے اور مذاکرات کا حصہ بناتے تھے۔ اب اس میں ہمیں مسودہ اور ڈرافٹ نہیں دیا جا رہا تھا، چھپایا جا رہا تھا، اور جب مہیا کیا گیا اور ہم نے اس کو دیکھا تو سب سے پہلے حملہ آئین کے آرٹیکل 8 پر ہوا، جو ہمارے عام آدمی کے انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اور جب کوئی بھی قانون پارلیمنٹ یا اسمبلی پاس کرتی ہے اور اس کو عدالت میں بےایمانہ چیلنج کیا جائے کہ یہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ قانون یہ انسانی حق کی نفی کرتا ہے، تو اس قانون کو معطل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا استثناء ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کا انکار کرے، فوج سے بغاوت کرے وغیرہ وغیرہ،
چھوٹے سے استثناء کے ساتھ، لیکن یہاں استثناء کا دائرہ بڑھا دیا گیا اور اصل جو دفعہ تھا انسانی حقوق کا، اس کے حدود تنگ کر دیے گئے۔ تو ہم نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، اور بالآخر ان کو دستبردار کرنا پڑا۔ ہماری عدالتوں کو کھلونا بنایا گیا، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے ججز کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی، کہ اگر ان کو اندازہ ہو کہ یہ جج میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی جگہ اپنا وفادار لایا جائے۔ کتنی بری بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پر یہ چھاپ پڑ جائے کہ اس کا فلانا جج جو ہے وہ ایک پارٹی کا وفادار ہے اور دوسرا جج دوسری پارٹی کا وفادار ہے۔ اس پر میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی اور میں نے عدالت کے حوالے سے اس روش پر تنقید کی تھی۔ میں نے کہا عدالتوں کو جج کو سامنے رکھ کر آپ فیصلے کریں گے، جج کو سامنے رکھ کر آپ آئینی ترمیم کریں گے؟ آپ لائیں، عدالتی اصلاحات لائیں۔ عدالتی اصلاحات یہ تھی کہ جی ملٹری کورٹ بنایا، کورٹ کو یہ حق دے، کورٹ کو یہ حق دے، کورٹ کو یہ حق دے، اور یہاں تک بھی کہ اگر ملٹری کورٹ وہ اپنا ایک ذہن اور ایک پیغام بھیج دے ایک سول کورٹ میں کہ آپ جو مقدمہ سن رہے ہیں یہ ہمارے زمرے میں آتا ہے، آپ کے زمرے میں نہیں، تو سول کورٹ پابند ہوگی کہ وہ مقدمہ ادھر منتقل کر دے۔ ہماری پوری عدلیہ کو یرغمال بنا دیا گیا تھا۔ ہم نے اس اصول سے اختلاف نہ کیا۔ چھپن شقوں پر مشتمل آئینی ترمیم، آپ کی دعاؤں سے ہم نے 34 شقوں سے ان کو دستبردار کیا، پھر 22 شقیں رہ گئی، پھر 22 شقوں میں ہم نے اپنے 5 شقیں ملا دی تو 27 ہو۔ اب کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ 31 دسمبر 2027 تک سود کا خاتمہ ہوگا۔ تمام اداروں کو ہدایات دی گئی کہ آپ اپنے ادارے کے اندر کے مالیاتی نظام کو، بینکوں کو ہدایات دی گئی کہ آپ اپنے اندر کے تمام مالیاتی نظام کو 31 دسمبر 2027 تک سود کی علائش سے پاک کریں۔ یہ کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب کورٹ کا فیصلہ، شریعت کورٹ کا فیصلہ اس بیچاری کے فیصلے کی اتنی ہی وقت ہے کہ فیصلہ تو دے دیا، لیکن اگر کسی نے سفید کاغذ پر بھی اپیل لکھ کر سپریم کورٹ میں دائر کر دی یا اس کی شریعت اپیلٹ بینچ میں دائر کر دی، مقدمہ فیصلہ رک گیا۔ کوئی پابندی نہیں ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ اس پر سماعت کب کرے، ان کی نظر ثانی اپیل کب سنے، کوئی پابندی اس کی نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ شرعی عدالت کا فیصلہ عدالت ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا اپنا جج اپنے کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ آپ بتائیں کہ جج کیوں آئے گا؟ اچھا ملے اس کی عزت و احترام ہوتا ہے، اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، یہاں آ کر تو بے نام و نشان رہ جائے گا۔ تو ہم نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ عدالت کا فیصلہ مؤثر ہوگا اور وفاقی شرعی عدالت کا اپنا جج اپنے کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا اور اس کے خلاف جب اپیل ہوگی تو جس کورٹ میں اپیل جائے گی
1 سال کے اندر اندر اس اپیل پر فیصلہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر 1 سال کے اندر وہ فیصلہ نہ دے سکا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود مؤثر قرار پائے گا۔ اب آپ اس چیز کو ایک طرف رکھ کر محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے ترمیم دی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے ہر ادارے میں ہر جگہ پر سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا شرعی عدالت کے اختیارات کے حوالے سے اس چیپٹر کو اور اس چیک کو جب آپس میں ملا کر آپ پڑھیں گے تو آپ بتائیں کہ سود کا خاتمہ ہو گیا یا نہیں ہوا۔ کل جب کورٹ میں کیس آئے گا تو اٹارنی جنرل پیش ہوگا نا، تو اٹارنی جنرل اپنے آئین کے خلاف بات کرے گا وہاں پر، لا منسٹر پیش ہوگا تو وہ کیا اپنے آئین کے خلاف وہاں بات کرے گا؟ اس طریقے سے سود کے نظام کے خاتمے کو مستقل طور پر جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بنیاد رکھی گئی۔ بس اتنا ہے کہ یہ میدان ذرا حوصلہ چاہتا ہے۔ جذباتی ہو کر تو آدمی بندوق کی طرف جاتا ہے نا، تو یا ادھر یا ادھر۔ مشکل تو یہ ہے کہ یہاں صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہرحال قانون ساز ادارہ اسمبلی ہی ہے، یہ اختیار ہم اسمبلیوں سے نہیں چھین سکتے، لیکن آئین پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے، اسمبلیوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں کریں گے اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ لہٰذا ان سفارشات کو ڈیبیٹ کے لیے تو پیش کرو۔ تو اب دستور میں لازم قرار دیا گیا ہے کہ ان سفارشات پر باقاعدہ بحث ہوگی۔ جب بحث ہوگی تو ظاہر ہے کہ یا تو اتفاق رائے ہو جائے گا اور یا اختلاف ہوگا تو ایک فریق کہے گا کہ قانون سازی کرو، قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے۔ جہاں پر اکثریت پابند ہو جائے کہ وہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں کر سکے گا، اور جہاں پر اکثریت پابند ہو جائے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کرے گا، اس جمہوریت کو کفر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں آپ سمجھتے ہو کہ عمل کر رہے ہیں تو مسلمان اگر دین پر عمل نہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے؟ کافر تو پھر بھی نہیں ہے، کلمہ گو تو کہا جائے گا، جنازہ تو پھر بھی پڑھا جائے گا اس کا۔ تو اس لحاظ سے فتوی بازیاں جو ہیں وہ جذباتی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو صبر نہیں کر سکتے، جو تحمل نہیں کر سکتے، تنگ نظر ہوتے ہیں، مشتعل مزاج ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے وہ حضرات جو صرف حجروں کے اندر صرف اور صرف تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں اور فتوی پوری دنیا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ فتویٰ دینے کے لیے بھی عام ماحول، بین الاقوامی ماحول کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ ویزا دیا ہو یا کسی کا بینک اکاؤنٹ کھولا ہو، وہ ہمارے مدرسوں کو بلیک میل کرنے کے لیے تھا۔ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو، بلیک میل بھی کرتے ہو ہمیں اپنے مدرسوں کے ذریعے سے۔ ہم تو پھر بھی کہتے ہیں اگر کوئی وہاں رجسٹر ہونے جائے، تو یہ چیز اس حد تک انہوں نے پیچیدہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے الحمدللہ اس پر کام کیا اور اس میں ہم جیتے ہیں کہ قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ لیکن مجھے تانا دے رہے ہو اور اپنے تحقیق کر نہیں رو رہے ہو۔ کبھی کہتے ہو زمین ساکن ہے، کبھی کہتے ہو آسمان ساکن ہے، کبھی کہتے ہو سورج متحرک ہے، کبھی کہتے ہو چاند متحرک ہے، کبھی کہتے ہو زمین متحرک۔ نہ تمہارا نظریہ ایک جگہ ٹھہرتا ہے نہ رکتا ہے۔ تو اس زمانے میں آپ نے جو فلسفہ دیا، ہمارے علماء نے اس طرح کی کتابیں لکھی۔ آج اگر نئی صورتحال میں تمام ستارے متحرک ہیں اور وہ اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں اور دن رات کے فرق آ رہے ہیں، تو ہم نے اسی کو تسلیم کیا۔ میں اگر مہینے کا حساب لگاتا ہوں قبری حساب سے کہ میرا روزہ تب آئے گا، میرا عید تب آئے گا، میرا حج فلاں مہینے میں آئے گا، لیکن میرا دن جو ہے وہ تو سارا سورج کی گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔
میرا فجر جو ہے وہ سورج کے ساتھ تابع ہے، صبح کی نماز سورج کے ساتھ ہے، ظہر کی نماز سورج کے ساتھ ہے، عصر کی نماز سورج کے ساتھ ہے، مغرب کی نماز سورج کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے دنیا جدھر جاتی ہے اسی کے مطابق اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے تو قمری کا بھی انکار نہیں کیا، میں نے تو شمسی کا بھی انکار نہیں کیا، میں تو دونوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ میرا عرفات اگر 9 ذی الحج کو ہے تو میرا عرفات تو سورج کے غروب کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو ایک ہی دن میں شمسی کا بھی تابع دار ہوں اور میں قمری کا بھی تابع دار، دونوں لگے پیدا کیے ہوئے ہیں، دونوں کا حساب شریعت میں موجود ہے۔ یہ بھی تو ہم نے نہیں طے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا، ہمارے لیے شریعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اس پر مد نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنی جدوجہد تیز کرنی چاہیے، لوگوں کے اندر جائیں، شعور پیدا کریں خدا کے لیے۔ ایسا شعور نہ پیدا کریں کہ اگر ڈی چوک پر وفاق کی حکومت تشدد کرتی ہے تو وہ تو تشدد ہے، لیکن اگر یہاں پر بلدیاتی اداروں کے ملازمین مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو مارو، ان پر شریک کرو، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو وہاں بھی احتجاج کیا، ہم اس میں بھی احتجاج کریں، دونوں کو ایک ترازو میں رکھو۔ دھاندلی میرے حق میں ہوئی، اس پر بھی احتجاج ہونا چاہیے، کیوں مجھے غلط نتیجے دیا؟ تو جمہوریت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے جمہوریت کے راستے سے دینی اسلام کے راستے بھی کھولنے ہیں، اعتماد بھی بحال کرنا ہے، دنیا کو سمجھنا ہے۔ آج یقین جانیے امریکہ کو اور مغربی دنیا کو سیاسی مولوی قبول نہیں۔ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ بندوق والا مولوی اسلام کو تباہ کر رہا ہے، وہ بہانہ بنتا ہے کہ وہ جس مدرسے میں جائے گا مدرسہ بھی تباہ ہوگا، جس مسجد میں جائے گا مسجد بھی تباہ ہوگا۔ لیکن سیاسی مولوی نے مدرسے کو بھی بچا لیا، مسجد کو بھی بچا لیا، مولوی کو بھی بچا لیا، پگڑی کو بھی بچایا، داڑھی کو بھی بچا لیا ہے۔ یہ برا لگتا ہے اس کو۔